الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار اور اعتراف کیا جائے اور علی الاعلان کہا جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اور خود نبی کے فرمان کے مطابق بشر ہیں. بشر ایک نہایت ہی اہم ترین فتویٰ ان لوگوں کے لیے جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے ہیں. علماء احناف کا پیغام ہے اور حنفی بریلویوں کے نام ہے. چنانچہ علامہ عراقی کہتے ہیں: فَإِن قُلْتَ هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط في صحة الإيمان؟ قال: أو هو من فرض الكفاية. أجاب الشيخ ولي الدين العراقي بأنه شرط في صحة الإيمان. قال: ولو قال شخص أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق ولكني لا أدري هل هو من البشر أو الملائكة أو من الجن أو لا أدري أهو من العرب أو العجم، فلا شك في كفره لتكذيبه للقرآن وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفا عن سلف، وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام، ولا أعلم في ذلك خلافا، فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه، فإن جحده بعد ذلك حكمنا بكفره. اگر آپ یہ کہیں کہ کیا اس بات کا جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے ہے ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے، تو شیخ ولی الدین العراقی رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، فرشتہ تھے یا جن تھے، یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ہے، تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں رہا، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تکذیب کی ہے اور ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو بعد والے اپنے اسلاف سے سیکھتے چلے آئے ہیں. یہ بات تو خاص و عام کے نزدیک یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے. مجھے اس کے بارے میں اختلاف کا کوئی علم نہیں. اگر کوئی غبی یعنی پاگل ہو شخص ایسا کہے تو اس کو اس بات کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہونے کی تعلیم دینا واجب ہے.
اور اگر اس نے پھر بھی اس کا انکار کر دیا تو ہم اس پر کافر ہونے کا حکم لگائیں گے۔ المواہب اللدنیہ لأحمد القسطلانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154۔ تفسیر روح المعانی للآلوسی البغدادی الحنفی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113۔ المواہب اللدنیہ میں اس عبارت کو کوئی بھی چیک کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ المواہب اللدنیہ کا حوالہ بکثرت میلادی اور نبی کو نور من نور اللہ ماننے والے دیتے رہتے ہیں۔ حنفی مذہب کی اہم ترین کتاب ہے الفتاوی التاتارخانیہ اور الفتاوی الہندیہ یا فتاوی عالمگیری، اس میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے وَلَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِنسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا يُكَفَّرُ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن، تو اسے کافر کہا جائے گا، الفتاوی التاتارخانیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480، اور فتاوی عالمگیری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے اماموں، پیروں اور مرشدوں کا تو بن۔